حملے کے اگلے دن اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ نے آفیشلی جنگ کی حالت اسٹیٹ آف وار کا اعلان کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسرائیل نے 1973 کے جنگ کے بعد آرٹیکل 40A کو نافذ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی متحرک شروع کی۔ 3 لاکھ سے زیادہ ریزرو فوجوں کو ڈیوٹی پر بلایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل نے غزہ پر آپریشن آئرن سورڈ نام سے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ اسرائیلی فضائیہ IAF نے غزہ پٹی میں فلسطین ٹاور جیسی اونچی عمارتوں کو نشانہ بنا کر گرا دیا۔ جنگ تیزی سے ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل مسئلہ بن گئی۔ امریکی وزیر دفاع نے امریکن ایئر کرافٹ کیریئر کو مشرقی وسطی بحر روم ایسٹرن میڈیٹرینین میں تعینات کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایران اور حزب اللہ کو جنگ سے دور رہنے کی سیدھی وارننگ تھی۔ حماس نے اس اقدام کو فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت کہا۔ 9 اکتوبر 2023 یہ دن جنگ کی سمت متعین کرنے والا ثابت ہوا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر نے غزہ کی پٹی کی پوری گھیرا بندی کا حکم دیا۔ یہ صرف ایک فوجی حکم نہیں تھا بلکہ ایک واضح پالیسی کا اعلان تھا۔ اس گھیرا بندی کا مطلب تھا غزہ کو ملنے والی بجلی، پانی، کھانا اور ایندھن کی سپلائی پوری طرح بند کرنا۔ گیلڈ کا بیان، نہ بجلی ہوگی، نہ کھانا، نہ ایندھن، سب کچھ بند ہے۔ ہم انسانی جانوروں سے لڑ رہے ہیں اور اسی کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ بیان دنیا بھر میں تنازع پیدا کر دیا۔ اس بیان نے صاف کر دیا کہ اسرائیل کا جواب پچھلی کسی بھی لڑائی جیسا نہیں ہوگا اور اس کی قیمت غزہ کے عام شہریوں کو بھی چکانی پڑے گی۔ 10 اکتوبر 2023 اسرائیل نے غزہ پر ہوائی حملے تیز کر دیے۔ IAF نے غزہ سٹی کے دراجہ اور طفا علاقوں میں 70 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ سے ہتھیاروں کی پہلی کھیپ بھی اسرائیل پہنچ گئی، جو امریکہ کی مضبوط حمایت کو دکھاتا تھا۔ انسانی نقصان بھی بڑھنے لگا۔ UNRWA نے اعلان کیا کہ غزہ میں ان کے 4 ملازمین ہوائی حملوں میں مارے گئے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے حماس کے حملے کو شیر ایول شیطانی حرکت کہا، جبکہ یمن کے حوثی رہنما عبد الملک الحوثی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے براہ راست مداخلت کی تو وہ بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ 11 اکتوبر 2023 9 اکتوبر کی گھیرا بندی کا پہلا بڑا اثر 11 اکتوبر کو دکھا۔ ایندھن کی کمی کے باعث غزہ کا اکلوتا پاور پلانٹ پوری طرح بند ہو گیا۔ پورا غزہ اسٹرپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ صرف لائٹس آؤٹ نہیں تھا، اس کا مطلب تھا اسپتالوں کے لائف سپورٹ سسٹم کا بند ہونا، پانی صاف کرنے والے مشینوں کا بند ہونا اور اس سے بیماری پھیلنے کا سیدھا خطرہ پیدا ہو گیا۔ UNRWA نے اعلان کیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک ان کے 11 ملازمین مارے جا چکے ہیں۔ پوپ فرانسس نے یرغمالیوں کی رہائی کی اپیل کی اور پوری گھیرا بندی پر تشویش کا اظہار کیا۔ 12 اکتوبر 2023 اسرائیل نے گھیرا بندی پر اپنا موقف اور سخت کر لیا۔ اسرائیل نے اعلان کیا کہ جب تک حماس تمام یرغمالیوں ہاسٹیجز کو رہا نہیں کرتا تب تک غزہ کا پانی، ایندھن یا بجلی بحال نہیں کی جائے گی۔ اسرائیل کے وزیر توانائی اسرائیل کاٹز نے صاف کہا، کوئی الیکٹریکل سوئچ آن نہیں ہوگا، کوئی واٹر ہائیڈرینٹ نہیں کھلے گا۔ اس دوران اسرائیل نے شام کے دمشق اور حلب ایئرپورٹس پر بھی ہوائی حملے کیے، جو ایران اور حزب اللہ کو ایک صاف پیغام تھا۔ 13 اکتوبر 2023 یہ اس جنگ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں رہنے والے لگ بھگ 1.1 ملین یعنی 11 لاکھ لوگوں کو اگلے 24 گھنٹے کے اندر علاقہ خالی کر کے جنوبی غزہ چلے جانے کا حکم دیا۔
اسرائیل نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں غزہ سٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر بڑی کارروائی کرنے والا ہے۔ اس حکم نے انسانی تاریخ ہیومن ہسٹوری کے سب سے بڑے اور تیز ترین نقل مکانی میں سے ایک کو جنم دیا۔ ہزاروں لوگ پیدل، گدھا گاڑیوں اور گاڑیوں میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جنوب کی طرف بھاگنے لگے۔ اسرائیل کے لیے اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا، عام شہریوں کو زمینی حملے کے راستے سے ہٹانا، اور دوسرا شمالی غزہ کو ایک فری فائر زون میں بدلنا۔ اقوام متحدہ UN نے اس حکم پر سخت رد عمل دیا۔ UN نے اسرائیل سے یہ حکم واپس لینے کی اپیل کی، کہا کہ اتنے کم وقت میں اتنے سارے لوگوں کو محفوظ نکالنا ناممکن، امپاسبل ہے، اور اس سے سنگین انسانی نتائج ہوں گے۔ اسپتالوں کو بھی خالی کرنے کا حکم دیا گیا، جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے بیماروں کے لیے موت کی سزا کہا۔ دوسری طرف حماس نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں، جس سے عام شہری ایک خطرناک صورتحال میں پھنس گئے۔ 14 اکتوبر 2023 اسرائیل نے جنوب جانے کے لیے 2 محفوظ راستوں کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود اس دوران العلی عرب اسپتال کے کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر پر ایک راکٹ حملہ ہوا، جس سے 4 عملے کے ارکان زخمی ہو گئے۔ یہ اسی اسپتال میں ہوا جہاں 3 دن بعد بڑا دھماکہ ہونا تھا۔ UNRW نے ٹویٹر پر کہا کہ غزہ میں ان کی پناہ گاہیں جہاں ہزاروں لوگ پناہ لیے ہوئے تھے اب محفوظ نہیں۔ 15 اکتوبر 2023 بین الاقوامی خاص کر امریکی دباؤ کے بعد اسرائیل نے اپنا موقف تھوڑا نرم کیا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے کچھ حصوں میں پانی کی سپلائی کو جزوی طور پر بحال کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اس کی تصدیق کی۔ یہ دکھاتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرنے کے باوجود ایک مکمل انسانی تباہی کو روکنا چاہتا تھا۔ 16 اکتوبر 2023 غزہ میں انسانی صورتحال مسلسل بگڑ رہی تھی۔ انسانی امداد سے بھرے سینکڑوں ٹرک مصر میں رفح بارڈر کراسنگ پر کھڑے رہے، لیکن کراسنگ کھولنے پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پایا۔ WHO نے خبردار کیا کہ غزہ تباہی سے صرف 24 گھنٹے دور ہے، کیونکہ اسپتالوں میں ایندھن لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ اس دوران صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ اسرائیل کا دورہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اسرائیل کو خبردار بھی کیا کہ وہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی۔ 17 اکتوبر کی شام کو غزہ سٹی کے العلی عرب اسپتال کے صحن میں ایک بھاری دھماکہ ہوا۔ اسرائیل کے شمالی غزہ خالی کرنے کے حکم کے بعد ہزاروں بے گھر لوگ اس اسپتال میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ دھماکے کے چند ہی منٹوں کے اندر حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ یہ ایک اسرائیلی ہوائی حملہ ہے، جسے انہوں نے قتل عام کہا۔ انہوں نے 471 سے 500 لوگوں کے مرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل نے ذمہ داری سے صاف انکار کیا۔ کچھ گھنٹوں بعد IDF نے کہا کہ یہ دھماکہ فلسطینی اسلامی جہاد PIG کے ایک غلط راکٹ کے مس فائر سے ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ وہ سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی موت سے دہشت زدہ ہیں اور حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا کہ وہ سینکڑوں فلسطینی شہریوں کی موت سے دہشت زدہ ہیں۔ 18 اکتوبر 2023 العلی اسپتال دھماکے کے اگلے ہی دن صدر جو بائیڈن جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل پہنچے۔ ان کا اردن میں عرب رہنماؤں، اردن کے بادشاہ، مصر کے صدر اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر کے ساتھ ہونے والا سربراہی اجلاس اسپتال دھماکے کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔
بائیڈن نے تل ابیب میں نتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک مضبوط حمایت کا پیغام دیا۔ 19 اکتوبر 2023 بائیڈن کے دورے کا ایک نتیجہ نکلا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور مصر غزہ میں تقریباً 20 ٹرک کی انسانی امداد لے جانے والی کی پہلی کھیپ کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اس دوران العلی دھماکے کے بعد اقوام متحدہ کے ماہرین نے غزہ میں اسپتالوں اور اسکولوں پر مسلسل ہو رہے حملوں کو انسانیت کے خلاف جرائم کہا۔ 20 اکتوبر 2023 جنگ کے 13ویں دن حماس نے انسانی بنیادوں پر 2 امریکی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ امریکی شہریوں کو رہا کرنا سیدھے واشنگٹن کو ایک پیغام تھا۔ اس رہائی میں قطر نے اہم ثالثی کی۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ رہائی بائیڈن اور ان کی فاشسٹ انتظامیہ کے دعووں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کی گئی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ 21 اکتوبر 2023 جنگ شروع ہونے کے 14ویں دن 20 ٹرکوں کا پہلا انسانی امدادی قافلہ رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہوا۔ اس قافلے میں دوائیں، پانی اور کھانے کا سامان تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے سربراہ نے کہا کہ یہ ایک شروعات ہوئی ہے، لیکن اسرائیل نے صاف کیا کہ اس امداد میں ایندھن شامل نہیں ہوگا۔ 22 اکتوبر 2023 17 ٹرکوں کا ایک دوسرا امدادی قافلہ غزہ میں داخل ہوا۔ اس دوران اسرائیلی فوج IDF نے کہا کہ انہوں نے یرغمالیوں کا پتہ لگانے کے لیے خان یونس میں ایک محدود چھاپہ مارا۔ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جنین میں الانصار مسجد پر بھی ہوائی حملہ کیا، جس میں 2 لوگ مارے گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ وہاں دہشت گرد موجود تھا۔ UNRW نے پھر خبردار کیا کہ ان کا ایندھن 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ 23 اکتوبر 2023 حماس نے یرغمالیوں کو ٹکڑوں میں رہا کرنے کی اپنی حکمت عملی جاری رکھی۔ اس بار 2 بزرگ اسرائیلی خواتین کو رہا کیا گیا۔ یہ رہائی بھی مصر اور قطر کی ثالثی سے ہوئی۔ اس قدم نے اسرائیلی حکومت پر زمینی حملہ روکنے اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سمجھوتہ کرنے کا دباؤ بڑھا دیا۔ 24 اکتوبر 2023 رہا ہوئی 85 سالہ بزرگ نے تل ابیب میں ایک پریس کانفرنس کی جو دنیا میں سرخی بنی۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں اغوا کیا گیا تو انہیں مارا پیٹا گیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ قید کے دوران ان کے ساتھ صحیح برتاؤ کیا گیا۔ انہیں مکڑی کے جال جیسی سرنگوں میں رکھا گیا اور ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا۔ 25 اکتوبر 2023 سفارتی سطح پر UN سیکورٹی کونسل میں فوری انسانی جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ قرارداد میں اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق کا ذکر نہیں ہے۔ 26 اکتوبر 2023 انسانی بحران گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ غزہ کی وزارت صحت نے رپورٹ کیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 7028 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں 2913 بچے شامل ہیں۔ لاشیں اسپتالوں اور مردہ خانوں میں بھری پڑی ہیں۔ 27 اکتوبر 2023 یہ رات جنگ کی سب سے اہم راتوں میں سے ایک تھی۔ شام ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ اسٹرپ میں فون اور انٹرنیٹ سروسز پوری طرح بند کر دی۔ غزہ کا رابطہ دنیا سے پوری طرح کٹ گیا۔ یہ ایک سوچا سمجھا اسٹریٹجک قدم تھا۔ ایسا تبھی کیا جاتا ہے جب فوج ایک بڑی کارروائی کرنے والی ہو۔ اس بلیک آؤٹ کے 2 اہم وجوہات تھے۔ پہلا، حماس کے بیچ کمیونیکیشن توڑنا، اور دوسرا، صحافیوں اور عام شہریوں کو زمینی حملے کی شروعاتی تصویریں یا ویڈیو شیئر کرنے سے روکنا۔ امدادی ایجنسیوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹیموں سے رابطہ نہیں کر پا رہے اور ایمبولینس سروس پوری طرح ٹھپ ہو گئی۔ اس بلیک آؤٹ کی آڑ میں اسرائیل نے غزہ پر اب تک کے سب سے شدید ہوائی حملے کیے۔ دیر رات IDF کے ترجمان نے اعلان کیا کہ آج شام ہم
زمین پر اپنی سرگرمی بڑھا رہے ہیں۔ یہ زمینی حملے کی سافٹ شروعات تھی۔ 28 اکتوبر 2023 اسرائیل نے تصدیق کی کہ ان کے زمینی دستے اور ٹینک شمالی غزہ میں داخل ہو گئے اور وہاں آپریشن کر رہے ہیں۔ پی ایم نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ شدید حملوں میں الشفا اسپتال اور انڈونیشیا اسپتال کے آس پاس کے علاقے بھی نشانہ بنے۔ 29 اکتوبر 2023 زمینی حملہ تیز ہو گیا۔ اسرائیلی افواج نے القدس اسپتال کے آس پاس کے علاقوں پر شدید ہوائی حملے کیے۔ اسپتال کو مسلسل خالی کرنے کی وارننگ دی گئی۔ فلسطین سوسائٹی PRCS نے کہا کہ اسپتال کے اندر 14,000 بے گھر لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اور انہیں نکالنا ناممکن ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ القدس اسپتال کو خالی کرانا مریضوں کے لیے موت کی سزا جیسا ہوگا۔ 30 اکتوبر 2023 اسرائیلی ٹینک اور زمینی دستے غزہ کی مرکزی صلاح الدین روڈ پر پہنچ گئے اور انہوں نے اس روڈ کو بلاک کر دیا۔ یہ ایک بڑی فوجی کامیابی تھی۔ اس قدم نے غزہ سٹی کو جنوبی غزہ سے پوری طرح الگ تھلگ کر دیا اور شہر کی گھیرا بندی مکمل کر لی۔ حماس نے دعویٰ کیا کہ ان کے جنگجوؤں نے اسرائیلی ٹینکوں پر حملے کیے۔ 31 اکتوبر 2023 زمینی جنگ کے دوران اسرائیل نے شمالی غزہ کے جبالیہ مہاجرہ کیمپ پر ایک بڑا ہوائی حملہ کیا۔ جبالیہ غزہ کے سب سے گھنی آبادی والے کیمپوں میں سے ایک۔ اس حملے میں کئی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے رپورٹ کیا کہ حملے میں کم از کم 50 لوگ مارے گئے اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا دعویٰ۔ اسرائیل IDF نے حملے کی تصدیق کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا۔ IDF کے مطابق اس اسٹرائیک میں حماس کی جبالیہ بٹالین کا کمانڈر ابراہیم بیاری مارا گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ یہ بیاری 7 اکتوبر کے حملوں کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ کئی دیگر دہشت گرد بھی مارے گئے۔ یہ حملہ جنگ کے ایک نئے اور زیادہ مہلک مرحلے کو دکھاتا ہے۔ ایک ہائی ویلیو کمانڈر کو مارنے کے لیے اتنی گھنی آبادی میں اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ یہ صاف کرتا ہے کہ اسرائیل اب زمینی حملے کے دوران حماس کے رہنماؤں کو مارنے کے لیے بڑے شہری ہلاکتوں کا خطرہ اٹھانے کو تیار تھا۔ اس دن تک یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک 34 صحافی اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔